أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے عجیب کرشمے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے. جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس قدر ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے، اصحاب کہف، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ نوجوان جب غار کے اندر چلے گئے تو غار کے اندر ہم نے ان کو سلا دیا. اب وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ان کے لیے بندوبست کیے، کیونکہ اللہ نے ان کو بڑی لمبی مدت تک سلانا تھا. 309 سال اللہ نے ان کو سلانا تھا. تو اس لمبی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامات کیے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھتے کہ سورج جو ہے، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا، یعنی جب سورج طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تو وہ بچ کے نکل جاتا ان کی غار سے. یعنی بالواسطہ جو ہے وہ ان کی غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی تھی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا. جب سورج طلوع ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی غار سے بچ جاتا. ذات الیمین، دائیں طرف ان کی سورج کی دھوپ ہو جاتی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا تو کترا جاتا ان سے، یعنی سورج کی جو دھوپ تھی وہ بائیں جانب ہو جاتی. یعنی ان اللہ کے نیک بندوں کو، ان اولیاء اللہ کو جتنی دھوپ کی، جتنی ہوا کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہوا، اتنی ہی دھوپ غار کے اندر پہنچا رہا تھا. یعنی دھوپ کی تیز شعاؤں سے ان اللہ کے ولیوں کے بدن محفوظ رہے. یہ تھے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر احسان کہ ایسی غار میں ان کو اللہ نے پہنچا دیا، اور ایسی غار کا اللہ نے ان کے لیے اہتمام کیا جو ان کے لیے نہایت موزوں تھی، یعنی جس کے اندر تیز دھوپ نہیں جاتی تھی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے غار کی کھلی جگہ کے اندر تھے. یعنی غار تنگ نہیں تھی بلکہ کھلی جگہ تھی، اور یہ غار کی دیواروں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ غار کا جو کشادہ حصہ تھا اس کے اندر ان اللہ کے ولیوں کے بدن تھے. یہاں یہ آرام فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی بات میرے محترم بھائیوں سننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا نشانی ہے؟ وہ کون سی بات جو اہمیت کی حامل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے، فَهُوَ، تو وہی ہے المہتدی، ہدایت پانے والا. یعنی ہدایت کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. جس کو میرا اللہ ہدایت دے اسی کو ہدایت آتی ہے. کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی نیک ہو، اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو، اللہ کا نیک سے نیک آدمی کیوں نہ ہو، وہ جس انسان کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، میرے محترم بھائیو ہدایت اس کو ملے گی جس کو میرا اللہ ہدایت دے گا. ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان اس کے لیے طلب رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. بندہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ کے پاس ہے. میرے محترم بھائیو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. جس حد تک ہو سکے جو ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، راہ بھولا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھائیں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. اصل یہ بات اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ میں سمجھا رہے ہیں کہ اصحاب کہف، وہ جو چند نوجوان تھے، ان کو ہدایت میں نے دی تھی. ان کو ایمان کا برملا اظہار کرنے کا موقع اور ہمت اللہ فرماتے ہیں میں نے عطا کیا تھا. پھر ان کو میں نے غار کی طرف رہنمائی کی، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے کیا تھا. اور پھر غار ان کے لیے مناسب چنی جو ان کے لیے مناسب تھی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ فرماتے ہیں جس کو میں گمراہ کر دوں،
جس کو میں بھٹکا دوں تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی ولی یا اس کے لیے کوئی رہنما نہیں پائیں گے، یعنی کوئی اس کا دوست پھر نہیں بنے گا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ہدایت بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے اور گمراہی بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو شعور کے ساتھ پڑھیں اور ایسی کیفیت کے اندر پڑھیں کہ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلا دے، تو اللہ انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا محترم بھائیو عجیب کرشمہ ہے، بڑی مختصر ہے، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم خیال کرتے ہو ان کو، یعنی ان کے نیک بندوں کو تم خیال کرو گے ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی غار کی کیفیت ایسی تھی یا ان ولیوں کا سونا ایسا تھا کہ باہر سے اگر کوئی آدمی غور کرے دیکھے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ سوئے ہوئے کو اللہ تعالیٰ ایسے ظاہر کروا رہا ہے جیسے کہ وہ جاگ رہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر احسان تھا۔ اب اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے ان کو صحیح و سلامت رکھنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے جو کروٹیں ہیں ہم تبدیل کر رہے تھے، یعنی کبھی ان کو دائیں جانب کر دیتے، کبھی ان کو بائیں جانب کر دیتے، تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔ کیونکہ جب انسان زیادہ دیر اور لمبی مدت تک سویا رہے یا لیٹا رہے زمین کے اوپر تو پھر انسان کو مٹی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کوئی بندہ زیادہ ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، جو اپنی سائیڈ نہیں تبدیل کر سکتا، بیڈ پہ پڑا ہے تو اس کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، مٹی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے ان اپنے ولیوں کے بدنوں کو محفوظ رکھنا تھا، اللہ نے خود بندوبست کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتا اور کبھی بائیں جانب کروٹ دیتا۔ یہ میرے محترم بھائیوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو کتا ان کے ساتھ تھا، جب یہ گاؤں سے نکلے تھے، اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو کتا تھا وہ غار کی جو دہلیز ہے، یعنی غار کا جو منہ ہے، اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہ کیفیت تھی غار کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کی طرف جھانکتے، یعنی اس غار کی طرف آپ دیکھتے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو البتہ آپ پیٹ پھیر جاتے بھاگتے ہوئے۔ یعنی غار کا جو انداز تھا یا غار کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی غار کی طرف جھانکتا تو منظر ایسا تھا کہ باہر کتا بیٹھا ہوا ہے غار کے منہ کے اوپر، اور اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یوں لگ رہے ہیں جیسے وہ جاگے ہوئے لیٹے ہوئے، یعنی وہ سوئے ہوئے نہیں۔ یعنی ایک دہشت ناک منظر تھا دیکھنے والے کے لیے، اگر کوئی آدمی وہاں آتا تو وہ فوراً بھاگ جاتا۔ اب یہ بھی اللہ نے انتظام کیا تھا کیونکہ ان کو اللہ نے لمبی مدت تک سلانا تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے یہ کرنا تھا، تو اللہ نے یہ کیفیت ایسی بنائی اگر کوئی جھانکتا دیکھتا تو وہ بھاگ جاتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور جب ان کو تو دیکھتا تو یقیناً خوف سے بھر جاتا، یعنی خوف طاری ہو جاتا کہ یہاں کیا منظر ہے، کتا بیٹھا ہوا ہے اور اندر لوگ جاگ رہے ہیں، یعنی ایسی کیفیت تھی تو خوف دیکھنے والے انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو یہ تھے احسان اللہ نے جو اپنے ولیوں کے اوپر کیے، نیک بندوں کے اوپر کیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جتنی دیر ان کو اللہ نے سلایا اور صحیح و سالم سنایا، 309 سال آگے ذکر آ رہا ہے کہ 3 صدیاں اور 9 سال یہ اللہ کے ولی نیک بندے سوئے رہے، ان کے جسم بھی صحیح و سالم رہے، اللہ نے سارے ان کے لیے انتظامات کیے۔ یہ میرے محترم بھائیو اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایک ضمناً میرے محترم بھائیو بات کرنی ہے کتے کے حوالے سے، تھوڑی سی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتی لیکن ایک سمجھنے والی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں روزانہ ایک رات ان کے نیک اعمال سے ضائع ہو جاتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں ان کے نیک اعمال میں سے، مگر اللہ کے نبی نے ایک شرط رکھی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ کتا گھر کی حفاظت کے لیے ہو، وہ کتا مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو، وہ کتا شکار کے لیے ہو تو جائز ہے، لیکن شوق کے ساتھ کتا رکھنا یا لڑائی کے لیے میرے محترم بھائیوں کتا رکھنا، یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرمائے۔